آج جب ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس میں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو کچھ لوگ ایک مجرم کی طرح پکڑے ہوئے کار کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ آخر حضرت کا جرم کیا تھا؟ کون سا جرم حضرت نے کیا تھا؟ کیا حضرت کسی کے قاتل تھے کہ حضرت کو ایک مجرم قرار دے دیا گیا؟ کہ حضرت نے کسی کو قتل کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ داعی اسلام تھے، جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کو حق کی دعوت دینے والے تھے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کا جرم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ قانون اور دستور کے مطابق لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت کا جرم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتوں کا آج ہمارے درمیان میں موجود ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کو ہم حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج حضرت بہت نازک حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ غمزدہ ہے، پوری امت مسلمہ افسوس۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یقول عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج ہمارے درمیان میں موجود ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کو ہم حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج حضرت بہت نازک حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ غمزدہ ہے، پوری امت مسلمہ افسوس میں ہے کہ حضرت کے اوپر یہ حالات آئے، اور اس کے جو حضرت کے اوپر حالات آئے ہیں پوری امت مسلمہ اپنے غم کا اظہار کر رہی ہے۔ مسئلے کا حل یہاں سے نہیں نکلتا۔ ہم جب تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں بھی پریشانیاں نظر آتی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی پریشانیاں نظر آتی ہیں، اسلاف کے دور میں بھی پریشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن مسئلے کا حل اس طرح نہیں نکلتا کہ ہم ان پریشانیوں کو سن کے اپنے جذبات کو قابو نہ کر پائیں اور ہم ان کا غلط انداز سے مظاہرہ کریں، اپنے غم کا غلط انداز سے مظاہرہ کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں جب جنگ بدر قائم ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد بہت کم تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس سواری بھی بہت کم تھیں، ہتھیار بھی بہت کم تھے، اور کفار مکہ تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے، ہتھیار اور سواری کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے۔ صحابہ اکرام پریشان تھے اور آ کر حضور پاک علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لشکر کے اعتبار سے بھی کم ہیں، ہم سواری کے اعتبار سے بھی کم ہیں، ہم ہتھیار کے اعتبار سے بھی کم ہیں، اور کفار مکہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہر چیز میں ہیں۔ ہم اس جنگ کو کیسے فتح کریں گے؟ ہم اس جنگ میں کیسے کامیابی حاصل کریں گے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے دعا کرو، دعا سے بڑھ کے کوئی ہتھیار نہیں ہے، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعا کی اور خود حضور پاک علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے کہ اللہ، یہ تھوڑی سی جماعت، یہ تھوڑے سے آپ کے نام لیوا آج میدان جہاد میں جا رہے ہیں، اگر یہ یہاں پر شہید ہو گئے اور اس جنگ کو فتح نہ کر پائے تو آپ کے نام کو اس دنیا میں بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، مجھ کو اس جنگ میں فتح نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا کی، چنانچہ وہ تھوڑی سی جماعت، وہ صحابہ کے 313 کی جماعت،
کفار مکہ کی 1000 جماعت پر بھاری پڑ گئی اور فتح پا گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہو رہا ہے کہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، تکالیف کے اندر مبتلا ہے، ہر طرف سے آزمائشیں ہمیں اوڑھے ہوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان اتنا پریشان ہے؟ میرے بھائیوں، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ مظاہرہ آپ کتنے بھی کریں، احتجاجات کتنے بھی ہوں، آپ کے حق میں کتنے بھی بڑے بڑے حکمراں آواز اٹھا دیں، لیکن جب تک احکم الحاکمین نہیں چاہے گا، آپ کی فریاد کوئی نہیں سن سکتا، آپ کے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں کا سردار ہے، وہ سارے حاکموں کے دل اس کے قبضے میں ہیں۔ چنانچہ جب احکم الحاکمین جس چیز کو چاہ جائے گا وہ اسی وقت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، مسئلے کا حل اللہ رب العزت سے دعا کرنے میں نکلے گا، مظاہرے کرنے میں مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، اپنی فریادیں لوگوں تک پہنچانے میں مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، اپنے غم کا اظہار ٹویٹر اور کمنٹ سے نہیں نکلے گا۔ مسئلے کا حل اللہ رب العزت سے فریاد کرنے میں نکلے گا۔ میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی جس میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جس طرح وہ مجھ سے امید رکھتا ہے، اور جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ آج حضرت کے اوپر جو حالات آئے ہیں، ان کے اوپر غلط الزامات لگا کر ان کو حراست میں لیا گیا ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک امتحان ہے، اور اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کو ہمارے مخلص بندوں سے کتنا پیار ہے، کتنا عشق ہے۔ عشق کا مظاہرہ صرف غم کا اظہار کرنے سے نہیں ہوتا ہے، عشق کا مظاہرہ صرف احتجاج کرنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ عشق کا مظاہرہ اللہ رب العزت سے فریاد کر کے اپنے مسئلے کو حل کرنے میں ہوتا ہے۔ ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ علیہ السلام کے اوپر کوئی پریشانی آئی تو آپ علیہ السلام نے اس کا مظاہرہ لوگوں سے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی، اور اللہ رب العزت نے اس پریشانی میں آپ علیہ السلام کو آرام عطا فرمائی۔ ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں جب آپ علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، پریشانیاں آئیں، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے نہیں کہا بلکہ اللہ رب العزت سے فریاد کی، اور اللہ رب العزت سے اپنے معاملے کے حل کی دعا کی، اور اللہ رب العزت نے معاملے کو حل کر دیا۔ صحابہ اکرام کے دور میں جب کوئی پریشانی آئی تو ان لوگوں نے بھی اللہ رب العزت سے فریاد کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی پریشانیوں کو ختم کیا۔ اسلاف کے دور میں بھی جب کوئی پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے فریاد کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی فریادوں کو قبول کیا۔ اور آج جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، لوگوں سے مظاہرہ کرتے ہیں۔ یقیناً کرنا چاہیے اور ضرورت ہے مظاہرہ کرنے کی، لیکن ساتھ ساتھ میں جو اصل کام ہے وہ اللہ رب العزت سے فریاد کرنے کا ہے، احکم الحاکمین سے فریاد کرنے کا ہے، اس لیے کہ سارے بادشاہوں کے دل اس کے قبضے میں ہیں۔ اللہ رب العزت کے قبضے میں سارے بادشاہوں کے دل ہیں، وہ جس وقت جس بادشاہ کے دل کو جس کی طرف چاہے نرمی سے پھیر دے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے فریاد کریں اور اس سے دعا کریں، انشاءاللہ مسئلے کا حل نکلے گا۔ امت مسلمہ کے لیے اس وقت سب سے ضروری کام یہ ہے کہ وہ دعاؤں میں مشغول ہو۔ دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ہم راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں، فریاد کریں، وہ احکم الحاکمین ہماری فریاد کو ضرور سنے گا۔ اور ہمارے درمیان سے علماء اکرام اس طرح نکل رہے ہیں، اس طرح گزر رہے ہیں کہ تسبیح کا ایک دانہ نکلنے کے بعد دھیرے دھیرے سارے دانے تسبیح سے گر جاتے ہیں۔ آج ہمارے علماء اکرام ہمارے درمیان سے اسی طرح گزر رہے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کی ہم قدر نہیں کر پا رہے، ان سے ہم استفادہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ دعا سے بڑھ کے کوئی بھی ہمارے لیے ہتھیار نہیں ہے۔
ہم اللہ رب العزت سے راتوں کی تنہائیوں میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت حضرت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت کے اوپر جتنی بھی آزمائش آئی ہے سب امت مسلمہ کے لیے ایک امتحان ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اپنے عشق کا، یا ان کے اندر ہمارے مخلص بندوں کے لیے عشق ہے، محبت ہے، یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عشق کا مظاہرہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر کے کریں۔ ہم اپنے عشق کا مظاہرہ اللہ رب العزت سے ان کی رہائی کے دعا کر کے کریں۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت حضرت کے ساتھ آسانی کے معاملے کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔